الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے اس خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا اشفاق سلفی صاحب، مولانا شمیم فوزی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا شکیل احمد سیتا پوری صاحب۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا اس مجلس میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا عنوان ہے اسلامی خاندان کی تعمیر میں سنت نبوی کا کردار۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم جانیں گے، پڑھیں گے اور گھر میں اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی گھر کی رونق بڑھے گی، گھر میں محبت آئے گی اور گھر آباد ہوگا۔ ایک اسلامی خاندان کی تعمیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں مولانا مفتی شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کی اہمیت کی طرف ناظرین کرام کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور ہمارا گھر یہ کتنا اہم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب اپنے گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ سلام تمہارے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہو سکتا ہے باعث برکت کے یہ بھی معنی ہوں، یعنی بہت سے معنی ہوں گے، لیکن یہ بھی معنی ہو کہ آپس میں الفت و محبت پیدا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رائج کیا جائے، جو حضرت کا اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی ازواج کے ساتھ جو برتاؤ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی برتاؤ کی روشنی میں ہم برتاؤ کریں گے تو ہمارے گھر بھی رحمت بنیں گے اور ہمارے گھر کے اندر مودت اور محبت عام ہوگی۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تعلیم خود بھی حاصل کریں اور اپنے اہل و عیال کو تعلیم دیں، اور اس طرح کے کتابیں اور اس طرح کے مضامین اور اس طرح کے رسالے اپنے گھر میں پڑھیں اور پڑھائیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے فرمایا۔ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرچشمہ رشد و ہدایت اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف گھر کی تعمیر بلکہ ایک انسان کی تعمیر، ایک خاندان کی تعمیر، ایک معاشرے کی تعمیر، انسانیت کی تعمیر انہی دو اہم بنیادوں پر ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہار، روشن شاہراہ پہ میں نے تم کو چھوڑا، اپنی سنت کی روشن شاہراہ پہ چھوڑا، اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا ہلاکت میں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ہو یا ہمارا خاندان ہو یا ہمارے اقربا ہوں، والدین ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، سنت سے اگر ہٹتے ہیں ہلاکت میں پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر آپ کا خطبہ جو خطبۃ الحاجہ کے نام سے ہے، جہاں بھی کبھی خطبے دینے کی حاجت ہوتی تو آپ فرماتے تھے اما بعد، حمد و نعت کے بعد کہتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب، پورا اسلام اس خطبے میں سمیٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے۔ وہ خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس طریقے پر اگر زندگی گزاریں گے گھر جنت نشاں ہوگا، سبحان اللہ، جنت نشاں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، رغب عن اعراض کرنا، گویا میری سنت سے اعراض کرے گا، دوسرے کی سنت کی طرف پھیرے گا، یعنی مجھ کو پیٹھ دکھائے گا اور رخ کسی اور کی طرف ہوگا، یعنی میرے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اپنی زندگی میں رائج کرے گا، فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے یہ فرمایا، اہمیت تو یہی ہے کہ ایک انسان کی اسلامی زندگی کے لیے، ایک انسان کے مسلم معاشرہ بنانے کی تشکیل کے لیے، ایک مثالی گھر تعمیر کرنے کے لیے سنت نبوی کی پاسداری از بس ضروری ہے۔ اس سے زیادہ جتنا ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، لباس پوشاک مہیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو سنت نبوی اور آداب نبوی سے آگاہ کریں، ان آداب سے جو گھر سے متعلق ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا بالکل صحیح بات مولانا سلفی صاحب فرما رہے تھے، علیکم بسنتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا۔ تو دین تو پوری زندگی کو محیط ہے، لیکن اس کی جو بنیادی یونٹ ہمارا گھر ہے، گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت پر عمل نہیں ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کہاں ہوگا؟ بالکل، اور پھر سنت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سنتیں ہر جگہ کے لیے ہیں، گھر کے اندر جو سنتیں ہیں اگر اس پر شوہر عمل کرتا ہے، بیوی عمل کرتی ہے، بچے عمل کرتے ہیں، تو گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اس کی برکتیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ جو بنیادی نقطہ یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہر مومن پر فرض ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمارے لیے دیا ہے وہ اپنی طرف سے آپ نے نہیں دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یعنی اللہ تعالیٰ کائنات شارع اللہ کی طرف سے نے، بات کر رہے اللہ ہیں. رب العزت نے، شارع نے یعنی اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، اس کے پیچھے انسان کی فطرت اور اس کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اس کا تحفظ ہے، اس کا بقا ہے، اس کی بھلائی اس میں ہے. تو اگر ہم اپنے خاندان کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے ہاں رحمت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو سنت پر عمل کرنا آپشنل نہیں ہے، ضروری ہے، حتمی ہے. یہ اللہ اکبر. سعیدی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت یا فرض یا واجب یا مستحب یہ تقسیمات تو بعد کی ہیں، فقہاء کرام نے کی ہیں ضرورت اور حالات کو دیکھتے جی ہوئے، بالکل بالکل. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ صحابہ کبھی نہیں پوچھتے تھے بہت کہ اہم نقطے کی طرف نے اشارہ کیا. میں یہ واجب ہے تو کروں یا سنت ہے تو چھوڑ دوں. مولانا کا کلام اسی سے لیے آپ اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مزید توضیح کروا صلو دیں. کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ قیام واجب ہے اس لیے اس کو کرنا، اور دیکھو رفع الیدین یہ واجب نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں کوئی، ایسا نہیں. اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو دیکھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ واجب ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ بہت اہم چیز تھی کہ سنت کو سنت سمجھ کر یوں ہی استہزاءً، یہ اس کا استہزاء ہے سنت کا کہ بس سنت ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس سے، ہم تو واجب اور فرض کو کریں گے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بات سمجھیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے اس لیے اس کا استخفاف، ارے سنت ہی تو ہے، اس کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے. اور رحمت اور نہیں برکت نہیں، کی جو سنت کا مطلب تو بہت ہی اہم ہے. سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو اس کے خاص وہ ٹرم میں ہے، جی جی جی. بلکہ سنت کا مطلب یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے وہ چیز. آپ کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا آپ نے ذکر کیا اپنے کلام میں، ذرا اس کا ترجمہ بھی بتائے تو اچھا ہوگا. ٹھیک، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو دی، جو آداب دیے، جو رہنے سہنے کے آپ نے سلوک سکھائے ہم کو، وہ آپ نے اللہ رب العزت کی وحی سے بتائے ہم کو. جی جی. آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں فرماتے، خواہش نفس سے کچھ نہیں خواہشات نفس سے کچھ نہیں فرماتے. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس کو تم اپنے گھروں میں لاگو کرو تو رحمت و برکت تمہارے گھروں میں آئے گی. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں تو آرڈر ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، امر کا صیغہ ہے اور نہیں کا صیغہ ہے، وجوب کے لیے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرات کے کلام سے میں یہ نتیجہ لے رہا ہوں کہ گھر کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے، اپنا آئیڈیل بنائے. وہ آج دیکھ کل کر اللہ کے رسول نے کیا کیا. جی آج کل لوگ جو ہے ناچنے والوں میں کو، اصل میں گانے کہنا والوں چاہتا ہوں کو، کہ اس میں کھلاڑیوں کو جی اپنا نمونہ بنا رہے ہیں اور ان کے مطابق لائف اسٹائل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ اب اصل میں یہ مغربی تہذیب نے جس قدر چھاپ چھوڑی ہے خاص طور سے ہماری نوجوان نسل میں، یہ واقعی بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے ہم امت محمدیہ کے لیے، اور اس پر قابو پانے کے لیے بہرحال ہمیں حرکت میں آنا ہے. اور الحمدللہ یہ پیس ٹی وی اور اس کے پروگرام اور اس کا ایک پیش خیمہ ہے. تو اصل میں مغرب زدہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی، ٹیلی ویژن اور کیبل کے نام پر جو دنیا کی لعنت بلا لی ہے، اس سے اب وہ چھٹکارا کسی بھی طور سے حاصل کرنے کے لیے مائل ہی نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر یا اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ لانتیں جو بہت آسان ہیں کہ بھائی ہمیں یہ ٹی وی، ٹیلی ویژن جو بیماری مغرب سے چل کر آئی ہے ہمیں نہیں چاہیے. اور اگر ہمیں چاہیے ہی تو ٹھیک ہے، دیکھیے یہ پیس ٹی وی ہے، یہ چینل ہے، اس میں اسلامک بیانات آتے ہیں، اس کو دیکھیے، اس کا بدل الحمدللہ اللہ نے آج فراہم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں ذرا سی ایک شدھ بدھ آئے گی اور وہ دین کے بارے میں بھی ذرا سوچیں گے. یعنی وہ نوجوان جو کسی خان کو، کسی پٹھان کو، کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، پھر وہ ابو بکر کو، پھر وہ عمر کو، پھر وہ عثمان کو، پھر وہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل مانیں گے اور رسول اللہ کی سنتوں پر ویسے عمل کریں گے جیسا ابو بکر، عثمان، علی اور رضی اللہ عنہم کرتے تھے. جی مولانا. ولا تتبع اهواهم من بعد ما جاءك من العلم، کہ جب آپ کے پاس علم یقینی آ گیا ہے اور آسمانی ہدایت آ گئی ہے تو لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا سراسر خسران اور سراسر بدبختی اور شقاوت ہے. جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے خطۂ کلام کیا تھا. نہیں، وہ آپ نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل واجب ہے، تو یہ تھیوریٹیکلی اصولی طور پر جیسا کہ آپ نے کہا آئیڈیل بنانا، اسوہ حسنہ جی وہ اس حیثیت سے، ورنہ وہ جو کچھ چیزیں آپ جو سنن اور آداب ہیں وہ الگ ہیں. ہاں وہ الگ، اس کا لحاظ ہے، اس کا انکار نہیں ہے. میں فقہا اور اصولیون نے اصولی طور پر کے جو متخصصین ہیں ان کی محنتوں کا احترام ہمیں کرنا چاہیے
اور نبی بہت کریم بڑا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع واجب اور فرض ہے، اس میں کہیں کوئی دو مت نہیں ہے۔ جی جی اب بالکل انفرادی طور پر جزوی انڈیویجولی کہاں کون سنت ہے، جی۔ کون واجب ہے، دلائل کی روشنی میں کون واجب ہوتے ہیں میں کون اس میں سنت؟ 1-2 منٹ نہیں، میں سے علماء ہاں، تو یہ کنفیوژن نہیں جانا چاہیے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ صاحب یہ نور صاحب، ہر طریقے کو ہم واجب اور فرض میں ہی وہی قرار دیں گے، سلفی یہ صاحب ایسا کی کریں۔ بات کو 1 منٹ میں ذرا جی اگر موقع ہو تو جی بالکل میں عرض کر بالکل سکتا ہوں۔ وہ جو آپ نے کہا کہ ذرا وہ مروبیت کی وجہ سے ہے، جو آج کل ہے نا کہ فلاں کو نمونہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی کی رہبری اور کسی کے اسوے بلا کی شبہ، بلا شبہ۔ حاجت ہی نہیں کیا ہے ہم کو، ہے فرمایا نا۔ آپ نے، سبحان اللہ۔ اب ایک مثال صرف آپ کو ایک آدھے منٹ میں بتا دوں کہ ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا، یہیں کا واقعہ ہے، زیادہ دور کا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس نے داڑھی بھی رکھ لی، تو وہ ہم جیسے مسلمان جو نسلاً بدن نسلیں آ گئے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ابھی تم نے اسلام قبول کیا اور داڑھی بھی رکھ لیا، اب لوگوں کی نظر میں آ رہے ہو تم، اور دیکھو ہم لوگ کتنے دنوں سے مسلمان ہیں، داڑھی نہیں ہے، کیا سارا اسلام داڑھی ہی میں ہے؟ اسلام میں ایک چیز داڑھی ہے، یہ ساری چیزیں فوق اختلاف بتائیں، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی فرائض پر عمل کرو وغیرہ۔ اس نے جو بات کہی وہ روح لیتی ہوئی اس نے جو بات کی، اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ آپ جانیے کہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے کہ کیا ہے مستحب ہے، آپ جانیے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا اچھا تو جواب۔ یہ جو جذبہ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی روشنی میں ہم کو گھروں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی بات کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جسے حضرت انس نے بیان کیا تھا کہ 3 لوگ جو آئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور انہوں نے انشاءاللہ مزید باتیں وقفے کے بعد آئیں گی انشاءاللہ۔ میں اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ ناظرین کرام، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، ان الی ربک کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ ارأیت الذی تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ ارأیت ان کان علی تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن، کل شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتہاس کا دن ہے۔ کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع ہمارا جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اثر ہمارے خاندان پر اور گھروں پر کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک
नौ मुस्लिम भाई ने सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बात कही कि आप लोग करते या नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जिस पर ईमान लाया हूँ उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। सुभान ये मेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर, ये मेरे लिए काफी है। यानी बिल्कुल उन्होंने जो जवाब दिया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब है कि एक यमन के एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि हजर अस्वद के पास भीड़ हो तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने चूमते हुए देखा। दोबारा उसने पूछा तो सहबारा तीनों मरतबा उन्होंने यही जवाब दिया। फिर उसके बाद कहा तुम जो बार बार पूछ रहे हो अरायता, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम उसको यमन में रखो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है, बस मैं चूमूंगा, मुझे इतना ही मालूम। सुभान अल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तकाजा है। माफी चाहते हुए, लेकिन आपने कहा कि इज्तिहाम हो तो उसके बाद चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चुना इस्तिलाम भी है, तो इसीलिए आपका तरीका इस्तिलाम भी है। अब उसमें मुजाहमत करना और ताकत और धेंगा मुश्ती करके वहां तक पहुंचना और दूसरे को अजियत देना और धक्के मुक्के करना, ये भी तरीका नहीं है। वो आ रहे ये जो है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है, एक पहलू है, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सहाबा में खास तौर पर उनकी नुमाया हैसियत है सुन्नत की इत्तिबा, उनकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आपने जो फरमाया है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का इज्तिहाद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में आता है कि भीड़ होती तो वो नहीं जाते थे, और यही होना भी चाहिए आजकल के हालात के हिसाब से। जी लेकिन एक आदमी की और इस जवाब के सहाबी ने चूंकि ये जवाब दिया है, इसलिए उसका अच्छा महमल ये है कि हो सकता है उस वक्त के हालात को देखते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हो कि आदमी जितनी देर से सवाल कर रहा है मुझसे, ये अगर लाइन में आता तो शायद इसे मौका मिल जाता चूमने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मौलाना आप कुछ फरमा रहे मैं ये कर रहा था कि सबसे पहले तो ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है जी, फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अंफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और इस हुक्म पर अमल करना है। और इसको खुद अल्लाह ने कहा तहिया, ये मुबारकबादी का पैगाम है, एक दूसरे की दुआ रहमत व बरकत है, सलामती की दुआ है। और उसके बाद तहियतम मिन मुबारकतन तय्यबा, बरकत ही बरकत है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, शरीयत का हुक्म। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया सबसे पहले तो ये सलाम करने का हुक्म दिया, फरिश्तों की जमात पर। हुआ। और जैसा कि मौलाना ने एक मुस्लिम शरीफ की हदीस की तरफ से इशारा किया, रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूहु तहाब्बु अफ़शुस सलाम बैनकुम। जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक ईमानदार ना हो। ईमानदार होने के लिए ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, मोहब्बत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे से सलाम करो। तो सबसे ज़्यादा सलामती के मुस्तहिक़ हमारे घर वाले हैं, हम बाहर से आए हैं, उनके लिए दुआए सलामती करें, उनसे दुआए सलामती रहे। और उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कुछ ख़वातीन घर में हैं जिनको हमसे पर्दा करना चाहिए वो भी साइड हो जाएगी। सही है। और वो उसमें एक नुक्ता ये भी है जी मौलाना कि सलाम आदमी करता है जब घर में आके, तो अल्लाह ताला की रहमत व बरकत की तो दुआ करता है वो, और उससे बच्चों की तरबियत भी होती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सलाम के आदी बनते हैं। मौलाना ने नुक्ता बताया कि उसमें घर के जो दूसरी औरतें हैं पर्दा भी कर लेती हैं। एक पहलू ये है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को ये देखा गया है कि बाहर दुनिया में तो सलाम करते हुए फिरते हैं, वो बाजार गए तो सलाम, इनको सलाम कर लिया, उनको सलाम कर लिया, फलां मिले उनको सलाम कर लिया, दोस्त अहबाब को सलाम कर लिया, लेकिन जब घर आते हैं वो साहब तो घर में सलाम नहीं करते। नहीं, बीवी को सलाम करने में बीवी से शर्माते हैं सलाम करने में, अपने आप में जो है कमतरी महसूस करते हैं कि हम सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन उसवा हमारे लिए है। बच्चों को आप सलाम फरमाते थे, घर में आते थे अज़वाज को आप हमारी माओ को सलाम फरमाते थे। तो ये जो आदाब आपने सिखाए हैं इसमें रहमत है और खैर है, तो ये मरूबियत है एक तरह से। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, तजुर्बात में है, कि जो पढ़े लिखे लोग बाहर सलाम करते हैं, घर में सलाम नहीं करते। तो ये घर वाले, जैसा मौलाना ने कहा, ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उनको सलाम किया जाए। तो सलाम तो महज एक कलमा नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, दुआ है, बल्कि वो दुआ है। और ये सलामती की दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया, और जैसा कुरान मजीद की आयत में आपने फरमाया, वो अब उलमा उसमें जाएंगे कि वो वजूब पर दलालत करता है नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हमारे लिए काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके ये दिखा दिया कि घर को अगर खैर बरकत का तुम मजहर देखना चाहते हो, वहाँ अमन और सुकून चाहते हो, वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें चाहते हो, तो ये माहौल अपनाओ। और मैंने ये भी देखा है मौलाना कि आप घर में अगर पहुँचे और थोड़ा सा भी तवक्कुफ हो गया कहीं से, तो बच्चे उल्टा सलाम कर लेते हैं। ये माहौल वहाँ बन जाता है। बिल्कुल आपका सलाम करने की वजह से माहौल ये बन जाता है कि अगर आप पहुँचे और आपने थोड़ा देर की, थोड़ा किसी वजह से भी कहीं हैं, तो उल्टा सवाल बच्चे फ़ौरन कर लेते हैं। तो ये माहौल बनाने से बनता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मौलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के बारे में आता है कि अगर आपस में मिलते, फिर उसके बाद बीच में दीवार हायल हो जाती, फिर दोबारा मिलते तो फिर सलाम करते थे। आप इस सिलसिले में ये इस्लामी तालीमात से नावाकिफियत
اور غیروں کی صحبت کا نتیجہ ہے، اور صحابہ کرام کا اور تابعین کا تو یہی مزاج ہی تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف، جن کو تم جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو سوار ہے وہ جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں۔ سب آداب تسلیمات میں ہم جا رہے ہیں، اصل میں جو چیز ہے سلام کی وجہ سے کہ یہ صحابہ کرام جو ملتے تھے آپس کی محبت کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، محبت بڑھتی تھی اس سے۔ 30 نیکیاں ملتی تھی، نیکیوں کے اتنے حریص تھے کہ ہر ایک پس دیوار ملاقات کر کے 30 نیکیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ایک صاحب تھے جو حضرت کے خادم تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں، وہاں نہ سودا خریدتے ہیں اور نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ وہاں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کاہے کے لیے بازار جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بازار میں کثرت سے لوگ ہوتے ہیں جی، اور ان کو سلام کرنے کا یہ تو سلام کی برکتیں ہیں۔ بہرحال گھر کے گھر کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر میں جو ہے کس طریقے سے ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لاگو کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت جو آج کل ہمارے گھروں سے اور ہمارے مسلمان خاندانوں سے مفقود ہو چکا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پینا اور دائیں ہاتھ سے اچھے کام کا ابتدا کرنا۔ مولانا اشفاق صاحب اس سلسلے میں آپ ذرا صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور دسترخوان پر جو کھانا تم سے قریب ہو اس کھانے کو کھاؤ، دور تک ہاتھ لمبا کر کے آگے بڑھ کر کے کھانا مت کھینچو۔ کھانے کے آداب ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور کہا کہ فإن الشیطان یأکل بالشمال، دوسری شریف روایت ہے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور شیطان کے عمل سے تشبیہ دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بلا عذر شرعی اگر دائیں ہاتھ میں کوئی زخم نہیں ہے، کوئی پلاسٹر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، تو بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے، صرف مکروہ نہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، اور جو عمل شیطانی عمل ہو وہ اس کی حرمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو داہنے ہاتھ سے کھانا صرف سنت رسول، یعنی وہ فقہا کی اصطلاحی سنت نہیں کہ کر لو تو بہتر اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، گناہ ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانے کو شیطانی عمل کرنا ہے۔ اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ جب ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، صلی اللہ علیہ تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یعنی اس نے حضرت کے حکم کی خلاف ورزی کی، صلی اللہ علیہ تو آپ نے فرمایا نہ کھا سکو، چنانچہ اس کا ہاتھ اٹھا ہی دے۔ آپ بد دعا فرمائیے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث شیخ مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کانا یحب التیمن فی تناولہ و ترجلہ فی شانہ کلہ، کہ اللہ کے رسول اپنے اکثر معاملات میں داہنے ہی کو پسند فرماتے تھے، اور کھانا تو بہرحال ایک شان اور عظمت والی بات ہے، تو اس کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے جی یہ صحیح روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنگھی کرنے میں کنگھی کرنے میں داہنے طرف کو ترجیح دیتے تھے، پسند فرماتے تھے، جوتا پہننے میں پہلے داہنے پیر کا جوتا پہنتے تھے، اور اس طرح اپنے تمام معاملات میں آپ داہنے کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کی بعض معاملات ہے آپ دست لینا ہے یا اس طرح کی چیزیں، اللہ کے رسول نے کہا ٹوائلٹ وغیرہ میں جانا ہے قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں پر ورنہ اکثر اس کا کرائٹیریا ہے کہ جس کا تعلق تزین تطیب سے ہو، پاکیزگی سے ہو، اس میں داہنا ہے۔ جی 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 امام نووی نے آپ کچھ کہہ رہے تھے مولانا؟ میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ ہم اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں، گھر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس کی عادت ہم کو گھر کے اندر ڈالی جائے۔ بالکل، ماں باپ اس پر زیادہ توجہ دیں۔ بچے تو عام طور پر ہوتے ہیں کھانا ملا جلدی سے کھانا شروع کر دیا جیسے چاہا، اب اس وقت ماں باپ توجہ نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ ہے ابھی سیکھ لے گا، حالانکہ بچپن سے ہی اس کو دکھانا کہ اس ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، اس ہاتھ سے ہمیں کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاتھ سے کھاتے تھے، اس میں برکت ہے۔ یہ بات اس وقت تک سکھانی ہوگی۔ آج ہمارے اچھے اچھے گھرانوں میں بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کوئی معیوب نہیں ہے، عام مسلمان بھی یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مروبیت جو ہے نا، مغربی تہذیب کی جو مروبیت ہے، وہ اب برکت جب ختم ہو گئی، اصل میں اسلامی تعلیم سے دور ہوں گے تو مغربی تہذیب تو آئے گی ہی نا۔ جی جی، اور وہ فیشن سمجھ کر کے لوگ ایسا فیشن سمجھتے ہیں۔ بعض موقع پر کھانا کھاتے ہوئے لوگ چونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور دائیں ہاتھ کھانے میں سالن میں لگا ہوا ہے، تو گلاس کو نہ گندا کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ ایک دائی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک گلاس کو گندا کروں یہ میرے پاس زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گندا کروں، ہرگز نہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، تو یا تو آپ صبر کیجئے پوری طریقے سے کھانے کے بعد ہاتھ واتھ دھو کر پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پیجئے، جی، یا نہیں تو اگر پینا ہی ہے
تو کسی بھی حالت میں جو ہے اس کو بائیں صاف ہاتھ کر کو- کے نہیں، یہ اس کو مسئلہ احتیاط کر آپ کے کے پی صاحب سکتا اگر ہے نبی آدمی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، جبکہ ایک پیالہ ہوتا تھا، ایک گلاس میں لوگ پوری جماعت پیا کرتی تھی، یعنی ابو ہریرہ کے اس واقعے میں کہ ایک پیالہ دودھ تھا اور آپ کے صحابہ نے پیا، سب کو پلایا، پھر آپ نے پیا تب بھی بچا رہا، جی 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 تو اس وقت تو یہ چیز ذرا کراہت کا سبب اور زیادہ ہوتی اگر ایسی چیز دین میں ہوتی۔ حالانکہ آج کے زمانے میں تو الحمدللہ ایسے ایسے گلاسز ہیں کہ آپ یوز کیجئے اور پھینک دیجئے، وہ آپ کا اپنا گلاس ہے، اس وقت کون سی مجبوری رہ جاتی ہے ہم اپنے گلاس کو دائیں ہاتھ سے بالکل بآسانی استعمال جیسے کر بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سر و آنکھوں پر، بالکل اور گھر میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے حلقے کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ صبر کے ساتھ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔